کافی سال پہلے اٹلی سے کچھ گینگسٹر امریکہ آئے جنہوں نے وہاں اپنا راج قائم کرنے کا سوچا اور پھر امریکہ کے کئی شہروں کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ جہاں ہر برا کام ان کے ہی نگرانی میں ہونے لگا، آہستہ آہستہ یہ حکومت بہت زیادہ طاقتور اور وسیع ہو گئی، اتنی کہ پولیس بھی ان کے سامنے بے بس تھی۔ انہیں اٹیلین مافیا کے نام سے جانا جانے لگا اور مافیا کے سردار کو کاپو کہا گیا، جس کا مطلب اٹلی زبان میں باس تھا۔ یہ کہانی انہی مافیا باس میں سے ایک باس کی تھی، لاس ویگاس کے مافیا کاپو ڈیمن موریٹی کی، جس کی صفاکی اور بےرحمی سے سب ڈرتے تھے کیونکہ اس شخص کو ہر ایک سے نفرت تھی، اپنے آپ سے بھی۔ یہ مارانا چارلی اس وقت اپنے ایرینا میں بیٹھا پنجرے میں بند دو آدمیوں کو جانوروں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کی جان لے کر ہی دم لیں گے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں چارلی کا ایرینا بہت زیادہ مشہور تھا، جہاں غیر قانونی لڑائیاں، ڈرگ ڈیلنگز اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا، اور یہ کروانے والا وہ باڈی بلڈر چارلی ہی تو تھا۔ باس، ڈیمن موریٹی آپ سے ملنے آیا ہے۔ ڈیمن کا نام سن کر چارلی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ لاس ویگاس کی مافیا کاپو سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ ٹھیک تمہارے پیچھے، ایک مغرور سی آواز سن کر چارلی نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، جہاں ڈیمن شان سے ہونٹوں میں سگار دبائے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چارلی نے ڈیمن کے پیچھے دیکھا، جہاں کالے بالوں والا ایک سنجیدہ سا آدمی اور لال بالوں والی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تو کیا کہا تم نے میرے آدمی کو کہ وہ تمہیں حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ ڈیمن خود آ کر تم سے بات کرے۔ ڈیمن نے سگار کو کرسی کے بازو سے مسل کر بجھایا اور ذرا سا آگے ہو کر اپنی گہری نیلی آنکھوں سے چارلی کو گھورنے لگا۔ لو آ گیا ڈیمن۔ چارلی نے نگاہیں چھوٹی کر کے اس مغرور شخص کو دیکھا، جو کافی گھمنڈی تھا۔ سنہرے اور بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والا وہ 30 سالہ مرد دیکھنے میں جتنا دلکش لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی شفاق اور ظالم مانا جاتا تھا۔ وہ پورے لاس ویگاس کا بےتاش بادشاہ مانا جاتا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ چارلی سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارا یہ ایرینا اور تم ویگاس میں باقی سب کی طرح میری غلامی کرو۔ ڈیمن نے عام سی انداز میں بات کہی۔ نہیں، مجھے منظور نہیں، یہ میرا ایرینا ہے، جسے میں جیسے چاہوں ویسے چلاؤں گا۔ چارلی کی بات پر ڈیمن نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ شاید پہلا آدمی تھا جس نے ڈیمن کے سامنے اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ جانتے ہو، اگر میں چاہتا تو اس وقت تم یہ بات کہنے کے لیے زندہ نہیں ہوتے، لیکن مجھے تمہاری یہ بہادری پسند آئی، اس لیے تمہارے لیے خاص آفر ہے۔ کیسی آفر؟ چارلی نے گہری نگاہوں سے ڈیمن کو دیکھا۔ ڈیتھ میچ تمہارے اور میرے درمیان، اور یہ میچ تبھی ختم ہوگا جب ہم دونوں میں سے ایک کی لاش اس پنجرے میں پڑی ہوگی۔ ڈیمن نے دلچسپی سے اس پنجرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب ایک آدمی دوسرے کو مار کر اپنی طاقت کا روب جھاڑ رہا تھا۔ اگر میں جیتا تو تمہارا یہ ایرینا میرا، اور اگر تم جیتے تو جو میرا ہے وہ سب تمہارا۔ ڈیمن کی آفر پر چارلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شخص اسے اپنی جگہ کاپو بننے کی دعوت دے رہا تھا۔ چارلی نے ڈیمن کا معائنہ کیا، جو پینٹ کوٹ پہنے کوئی بزنس مین لگ رہا تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے کافی اچھا تھا، لیکن چارلی کی طرح باڈی بلڈر نہیں تھا۔ منظور ہے۔ ڈیمن کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنا کوٹ اور شرٹ اتار کر کرسی پر رکھنے کے بعد اس پنجرے کی جانب چل دیا، جہاں چارلی لڑائی کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ڈریگن کا ٹیٹو ڈیمن کے سینے کے دائیں جانب بنا تھا، جس کے منہ سے نگلتی آگ کی لپٹیں اس کے پورے بازو پر پھیل رہی تھیں، اور دوسرا ٹیٹو ایک آگ میں لپٹے چاقو کا تھا، جو کہ اس کے بائیں بازو پر تھا۔ ایرینا میں موجود کئی لڑکیاں اس حسین مرد کو دیکھ کر اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ یہ تو گیا، جانتا نہیں شاید ہے ڈیمن کو۔ لال بالوں والی لڑکی نے چارلی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکان کے ساتھ کہا، لیکن اس کے ساتھ موجود کالے بالوں والا شخص ابھی بھی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ ڈیمن کے پنجرے میں جاتے ہی دروازہ لاک کر دیا گیا۔ اب اس پنجرے میں سے ان دونوں میں سے ایک کی لاش ہی نکلنی تھی۔ وہاں موجود لوگ اونچی اونچی چارلی کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ چارلی جیتے گا، آخر وہ ان کا سب سے بہترین باڈی بلڈر تھا۔ آجا بچے، آج اس دنیا سے ایک ڈیمن موریٹی کا نام ہی مٹ جائے گا۔ چارلی کے کھلے چیلنج پر ڈیمن بس مسکرا دیا۔ گھنٹی کے بجتے ہی چارلی نے ڈیمن پر حملہ کیا، لیکن ڈیمن سائڈ پر ہو کر اس حملے سے بہت آسانی سے بچ گیا۔ چارلی نے پھر سے کوشش کی، لیکن ڈیمن اس کے ساتھ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دور کھڑی لال بالوں والی لڑکی یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ لوکا، ڈیمن کر کیا رہا ہے؟ اس کی پریشانی پر کالے بالوں والا سنجیدہ سا آدمی، جس کا نام لوکا تھا، گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ ڈیمن کے چہرے پر دلچسپی کے آثار دیکھ سکتا تھا۔
چارلی کی حرکتیں اس کے لیے بس سرکس تھیں جن سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک ہی چارلی غصے کے عالم میں پوری رفتار سے آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ ڈیمن کے منہ پر مار دیا۔ ڈیمن نے اپنے ہونٹ کا کونا چھوا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لال بالوں والی لڑکی مسکرا دی۔ یہ تو گیا۔ چارلی مسکراتے ہوئے ڈیمن کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے کچھ سمجھ آتا ڈیمن بہت تیزی سے آگے بڑھا اور اپنا پاؤں چارلی کی ٹانگ کے گرد لپیٹ کر اسے زوردار جھٹکا دیا۔ چارلی کی چیخ پورے ارینا میں گونجی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنی ٹانگ کو دیکھا جو ٹوٹ کر مڑ چکی تھی۔ تکلیف سے اس کی جان جا رہی تھی، مگر تبھی ڈیمن نے قریب آ کر اپنا بازو اس کی چوڑی گردن کے گرد لپیٹا۔ ڈیتھ میچ! اپنے کان میں وہ سرگوشی سن کر چارلی کانپ اٹھا۔ نہیں ڈیمن، میرا ارینا تمہارا ہوا آج سے۔ بس مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ چارلی گڑ گڑایا تھا۔ جس خدا کو ڈیمن مانتا ہی نہیں، اس کے واسطے تجھے کیسے چھوڑ دے؟ لیکن تو مناتا ہے نا؟ مانتا ہے اسے تو جا اس کے پاس۔ اتنا کہہ کر ڈیمن نے زوردار جھٹکے سے اس کی گردن کو توڑ کر اس کا مردہ وجود زمین پر پھینکا اور باہر آ کر اپنی شرٹ اور کوٹ پہننے کے بعد وہاں خاموش کھڑے لوگوں کی جانب مڑا۔ اب یہ ارینا ڈیمن کی پراپرٹی ہے۔ میرے اصولوں پر چلو گے تو زندہ رہو گے، ورنہ اس کی جتنی آسان موت نہیں ملے گی کسی کو۔ سب کو وارننگ دیتا ڈیمن باہر کی جانب چل دیا۔ لوکا تو اس کے پیچھے چلا گیا، لیکن لال بالوں والی لڑکی وہیں کھڑی مسکراتی رہی تھی۔ ڈیمن موریٹی بہت زیادہ خطرناک ہو تم، پھر بھی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ بس تمہارا ایک اشارہ اور روزلی ڈارسن تمہاری غلام بن کر رہے گی۔ روزلی نے مسکرا کر کہا۔ پوری دنیا اس کے حسن کی دیوانی تھی، پر جس کی روزلی دیوانی تھی اس نے تو کبھی اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ روزلی کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اپنے ڈیمن کے کالے دل پر اسی کی حکومت ہوگی، مگر یہ اس کا خواب ہی تھا۔ پارس! پارس کہاں ہو میرا بچہ؟ وہاب صاحب کی آواز پر وہ کچن میں برتن دھوتی پارسا نے جلدی سے اپنے ہاتھ پہنچے اور اپنا دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لیتے ہوئے باہر ان کے پاس صحن میں آ گئی۔ السلام علیکم ماموں! پارسا کی خوشگوار آواز پر وہاب صاحب مسکرا دیے تھے۔ وعلیکم السلام ماموں کی جان، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا۔ وہاب صاحب نے ایک شاپر پارسا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پارسا نے مسکرا کر اس شاپر کو کھولا جس میں ایک خوبصورت سا گلابی رنگ کا سوٹ تھا۔ اف، اتنا پیارا سوٹ میرے لیے لائے ہیں نا آپ بابا؟ وہاب صاحب کی بڑی بیٹی کبرا نے جلدی سے وہ سوٹ پارسا کے ہاتھ سے چھین کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹی کی یہ حرکت وہاب صاحب کو انتہائی ناگوار گزری۔ نہیں کبرا، یہ میں پارس کے لیے لایا ہوں۔ تمہاری ماں تمہیں تو آئے دن کپڑے دلاتی رہتی ہے۔ اپنے باپ کی بات پر کبرا کا منہ پھول گیا۔ لیکن یہ مجھے پسند آیا ہے بابا، اسے میں ہی رکھوں گی، بدلے میں پارس میرا کوئی سوٹ لے لے۔ وہاب صاحب نے اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے پارسا بول اٹھی۔ کوئی بات نہیں ماموں، اگر کبرا آپی کو یہ پسند آیا ہے تو انہیں رکھنے دے۔ اپنی بھانجے کی بات پر وہاب صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، ہر ایک کی گئی زیادتی کو بھی ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ ٹھیک ہے کہ کبرا رکھ لے، میں پارس کے لیے ایک اور لے آؤں گا کل، اور اس پر کوئی نظر نہ رکھے، پہلے بتا رہا ہوں۔ وہاب صاحب اتنا کہہ کر اٹھے اور کمرے میں چلے گئے۔ کبرا فوراً پارسا کی جانب پلٹی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہمارے گھر میں رہتی ہو اور ہمارا ہی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آپی میں تو بس بند کرو اپنا منہ، سب پتہ ہے مجھے۔ میسنی سی شکل بنا کر بابا کے سامنے اچھی بن جاتی ہو۔ اگلے مہینے جا رہے ہیں بابا سعودیہ واپس، اس کے بعد بتاؤں گی میں تمہیں۔ کبرا نے سر جھکا کر کھڑی پارسا کو دانت پیس کر دیکھتے ہوئے کہا، اور پارسا تو بس اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا کبرا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ نادیہ بیگم اور ان کی بڑی بیٹی ہدا جو ابھی بازار سے آئی تھیں کبرا کو یوں غصے میں دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ یہ تو آپ اس سے پوچھیں امی، جب تک یہ اس گھر میں ہے ہم سکون سے رہ سکتی ہیں بھلا؟ کبرا کی بات پر نادیہ بیگم نے غصے سے پارسا کو گھورا۔ سکون کیوں نہیں برداشت ہوتا تمہیں میری بچیوں کا؟ ہر وقت ان کے پیچھے پڑی رہنا بس تم۔ پارسا نے فوراً اپنی نم پلکیں اٹھا کر نادیہ بیگم کو دیکھا۔ مامی میں تو بس بکواس بند کرو اپنی، بس اتنے دن مزے کر لو جتنے دن تمہارے ماموں ہیں یہاں، اس کے بعد تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گی میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پارسا فوراً وہاں سے بھاگ کر کچن میں آئی اور بے دردی سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ ایسا سلوک اس کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس کی ماں اور وہ اپنے ماموں کے ہاں ہی رہتے تھے۔ پہلے تو اس کی ماں اسے اپنی ممانی کے غصے سے بچاتی تھی، لیکن 9 سال کی عمر میں اس کی ماں بھی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماموں تو زیادہ تر سعودی عرب ہوتے تھے اور پارسا گھر کا سارا کام بھی کرتی تھی اور تانوں کے ساتھ ساتھ مار بھی کھاتی تھی، لیکن اپنے ماموں کے سامنے کبھی اف تک نہیں کی۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا پارس، برا وقت پل بھر کا ہوتا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ پارسا نے اپنی ماں کے کہے الفاظ دہرائے اور آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ ہاں اس کی ماں کا دیا یہ ایمان ہی تو تھا، اس کی طاقت جو ہر غم میں پارسا کا حوصلہ بنتا آیا تھا۔ بے شک اندھیری رات کے بعد پر نور صبح آتی ہے۔ پارسا کو بس اس صبح کا انتظار تھا۔ وہاب صاحب کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے
کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاب صاحب کی بس ایک بہن تھی، حلیمہ، جو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے حلیمہ کی شادی ایک کافی اچھے گھر میں ہوئی تھی، لیکن پارسا کے پیدا ہوتے ہی شخص نے بیٹا نہ ملنے کی وجہ سے حلیمہ کو طلاق دی اور پارسا سمیت اسے گھر سے نکال دیا۔ حلیمہ اپنے بھائی کے در پر آ بیٹھی، کچھ بھی کر کے اپنی بھابھی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ کبھی حلیمہ کی خدمت سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ پارسا صرف 9 سال کی تھی جب حلیمہ ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئی۔ وہاب صاحب چونکہ سعودیہ رہتے تھے، اس لیے انہیں یہاں کے حالات کا نہیں پتہ تھا، لیکن جب 3 سال بعد یہاں آ کر انہوں نے اپنی معصوم بھانجی کے ساتھ ہوتا برا سلوک دیکھا تو اسے اختیار دینے کا سوچ بیٹھے۔ کچھ سالوں بعد ان کے اکلوتے بیٹے سمیر نے تعلیم کے لیے امریکہ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہاب صاحب نے اس کے سامنے امریکہ جانے کی شرط پارسا سے نکاح کی رکھی، جو تب محض 14 سال کی تھی اور سمیر 19 سال کا تھا۔ سمیر ان کی بات مان گیا اور وہاب صاحب نے اس کا نکاح پارسا سے کروا کر اسے امریکہ بھیج دیا، لیکن یہ ان کا خواب ہی تھا کہ اس گھر کی بہو بننے کے بعد نادیہ بیگم اور ان کی بیٹیاں پارسا سے اچھا سلوک کریں گی، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ان کا سلوک مزید بدتر ہو چکا تھا۔ اب پارسا 19 سال کی تھی اور کافی لائق ہونے کے باوجود اس نے پرائیویٹ BA کے امتحان دیے تھے، جبکہ ان کی بیٹیاں بس یونیورسٹی میں پیسہ برباد کر رہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح پارسا کو اپنی بیوی اور بیٹیوں سے دور کر دیں، وہ جو ان کے سامنے ہی اس معصوم بچی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھی، نہ جانے ان کے جانے کے بعد پارسا کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ پھر بہت سوچنے کے بعد انہیں ایک ہی حل نظر آیا۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور سمیر کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ السلام علیکم بابا۔ فون اٹھاتے ہی سمیر نے نرمی سے کہا۔ وہاب صاحب مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ سمیر نے نرمی سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، بس سوچا کہ تمہارا حال چال پوچھ دوں۔ اور بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، کل انٹرویو ہے، اس کی تیاری کر رہا تھا۔ عام سے جواب پا کر وہاب صاحب کی مسکان گہری ہوئی۔ سمیر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد گرین کارڈ ہولڈر ہو چکا تھا اور اب اچھی نوکری کی تلاش کر رہا تھا، لیکن اس وقت تو وہاں کافی رات ہوگی نا؟ جی بابا، رات ہی ہے، لیکن میرا کام کافی تھا۔ وہاب صاحب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر کچھ سوچ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیں بابا، سمیر نے فوراً جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں تم پارس کا ویزا بھجواؤ اور اسے اپنے پاس بلا لو۔ وہاب صاحب کی بات پر کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ لیکن بابا، میں تو ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اور اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں اسے کیسے رکھ سکتا ہوں اپنے پاس؟ وہاب صاحب نے اپنی کنپٹی سہلا کر گہرا سانس لیا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا، اسے کیسے نبھانا ہے یہ تم پر ہے، لیکن یہ میرا فیصلہ ہے کہ جلد از جلد اسے اپنے پاس بلا لو اور اخراجات کی فکر مت کرو۔ میں تمہیں زیادہ پیسے بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بابا، سمیر، بس میں نے کہا نا کہ تم اسے اپنے پاس بلا رہے ہو تو تم بلا رہے ہو۔ وہاب صاحب کے سختی سے کہنے پر سمیر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بابا، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہاب صاحب نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ 1 سال سے تم اس کی ڈاکومنٹیشن مکمل کروانے کی کوشش کر رہے ہو، اب تک ہو جانا چاہیے تھا سب، اس لیے جب تم پاکستان ہو تو پوری تیاری کے ساتھ آنا، کیونکہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ لیکن بابا، اتنی جلدی کیسے؟ وہ بیوی ہے تمہاری سمیر، تم اسے اپنے پاس بلا سکتے ہو، ویسے بھی اب وہ 19 سال کی ہو چکی ہے اور تمہیں گرین کارڈ بھی مل چکا ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ وہاب صاحب نے وضاحت دی تو سمیر پھر سے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اس کا پاسپورٹ ریڈی کروائیں، سمیر نے سنجیدگی سے کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہاب صاحب فون میز پر رکھ کر پھر ہاتھ باندھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ ماموں، آپ کی چائے؟ پارسا کی آواز پر وہ مسکرا کر اس کی جانب مڑے۔ وہ ہو بہو ان کی بہن کا عکس تھی، نازک سا وجود، صاف رنگت، کمر تک کاتے بال، انتہائی معصوم سا چہرہ اسے بہت زیادہ دلکش بناتا تھا، لیکن جو چیز پارسا کی طرف مائل کرتی تھی وہ اس کے کردار کی خوبصورتی تھی، جو اس کی ظاہری خوبصورتی پر بھی حاوی تھی۔ وہ اپنے نام جیسی پارسا ہی تھی۔ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ پارسا نے چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ سمیر سے۔ وہاب صاحب نے چائے کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہا۔ سمیر کے ذکر پر ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پارسا کے لبوں پر کھل اٹھی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پارسا نے گھبراتے ہوئے پوچھا تو وہاب صاحب
اس کی معصومیت پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ تو اپنی حیا کی وجہ سے کبھی اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، یا شاید نادیہ نے کبھی اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ فارسہ کو سمیر کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اس نکاح ہی سے انکار کرتی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بلکہ سمجھو بہت جلد تم دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ وہاب صاحب کی بات پر پارسہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ واپس آ رہے ہیں؟ وہاب صاحب اس کی آواز میں موجود خوشی محسوس کر سکتے تھے۔ ہاں بہت جلد، پھر سوچتا ہوں اس کی امانتی سے سونپ دوں، کیا کہتی ہو تم؟ وہاب صاحب کے سوال پر پارسہ کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہو گیا اور وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اپنی معصوم سی بھانجے کی حیا پر وہاب صاحب مسکرا دیے۔ اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا، کیونکہ اس کے نصیب میں پارسہ جیسی لڑکی لکھی تھی جو ایک گھر کو جنت بنانا بخوبی جانتی تھی۔ سمیر نے اپنا موبائل غصے کے عالم میں فرش پر پھینک کر چکنا چور کر دیا۔ اگلے ہفتے وہ 5 سالوں کے بعد پاکستان واپس جا رہا تھا، اور وہ تو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 1 سال سے وہ پارسہ کی ڈاکیومنٹیشن کے بارے میں جھوٹ بولتا رہا تھا۔ اس کے لیے یہاں اپنی بیوی کو بلانا بہت زیادہ آسان تھا، لیکن ڈاکیومنٹیشن مکمل ہونے کے باوجود وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ اس کے قید بن جائے۔ موبائل کے ٹوٹنے کا شور سن کر اس کے بغل میں سوئی اینا جاگ گئی اور چادر سے اپنا وجود چھپاتے ہوئے حیرت سے غصے میں پھنکارتے سمیر کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا سیم ڈارلنگ، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنا گورا ہاتھ سمیر کی برہنہ کمر پر رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس نیکسٹ ویک پاکستان جا رہا ہوں نا، تو سوچ رہا ہوں تمہارے بغیر دل کیسے لگے گا۔ سمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے مسکرا کر کہا۔ تو اینا ادا سے مسکرا دی۔ میری فرینڈز یوں ہی کہتی تھی کہ تم مشرقی لڑکے عجیب ہوتے ہو، جبکہ تم تو بیسٹ بوائے فرینڈ ہو۔ 1 مہینے کے لیے تو جا رہے ہو بس، پھر بھی اتنا مس کرو گے مجھے؟ اینا شرم و حیا کا ہر پردہ گراتے ہوئے مزید اس کے قریب ہو چکی تھی، اور سمیر بے خود ہوتا اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا بیبی، 1 مہینہ کہاں آسان ہے۔ اس کی بات اور گستاخیوں پر اینا ہنستے ہوئے اس کے قریب ہوتی چلی گئی، اور گناہوں کی لذت میں ڈوبا سمیر اپنی تہذیب، مذہب، اصول سب بھول چکا تھا۔ یہ بھی کہ اس کا وجود کسی اور کی امانت تھا۔